قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت خضر نے جواب میں فرمایا کہ میں نے کہا ہے نا کہ آپ میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکیں گے، آپ میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ کو اب یاد آیا تو میں تو وعدہ کیا ہے۔ قال لا تواخذنی بما نسیت، حضرت خضر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو میں بھول گیا ہوں اس بھول کے اوپر مجھے پکڑے نہیں، بھول کے اوپر مجھے پکڑے۔ ولا ترہقنی من امری یسرا، اور میرے معاملے میں مجھے تنگی میں نہ ڈالیں۔ میں جو علم تکوین کو حاصل کرنے کے لیے آپ کی شاگردی میں نکلا ہوں، اگر آپ بھول چوک کے اوپر بھی میری گرفت کریں گے پھر معاملہ آگے، اور بھول چوک تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، آپ کو معاف کر دینی چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وعدے کو بھول گیا، حضرت خضر اپنے وعدے کو موسیٰ حضرت موسیٰ اپنے وعدے کو بھول گئے۔ بھولنے سے پاک کون ہے؟ اللہ، ہوتے نہیں ہے یار، اللہ، بھولنے سے پاک کون ہے؟ اللہ۔ نبی ہو اب بھی نبی کو نسیان واقع ہو سکتا ہے، بھول شروع ہو سکتی ہے، لیکن بھولنے سے پاک ہونا یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ۔ خالق و مخلوق کو گڑبڑ، یہ بالکل بکواسات ہیں کہ دیکھو جی یہ نبی کی گستاخی کر رہے ہیں، تم خدا کی گستاخی نہیں کر رہے کہ نبی کو خدا کے برابر کر کے۔ خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے، ہاں اللہ کے بعد جو مرتبہ جناب محمد رسول اللہ کا ہے پوری کائنات میں وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ میں نے کل جمعے میں بھی کہا لا یمکن الثناء کما کان حقہ، اس طرح آپ کی تعریف کا حق ہے وہ ادا ہی نہیں ہو سکتا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد اگر کوئی عظیم ترین ہے تو وہ جناب محمد، برابری نہیں ہے، خالق خالق ہے، مخلوق ہر چیز کو اپنے درجے کے اندر رکھو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس جہاں دیکھا ادھر گستاخی کے فتوے فٹ کر دیے، اپنی لا علمی یا تجاہل عارفانہ کو آپ نے اہل حق کے اوپر تھوپنا شروع کر دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے؟ بھول گئے۔ تو قرآن یہ عقیدہ بتا رہا ہے کہ بھولنے سے پاک کون ہے؟ اللہ۔ نبی کو بھولنا ہے وعدہ، تو حضرت عذر کرتے ہیں مجھے اپنی بھول کے اوپر آپ مجھے پکڑے نہیں۔ ولا ترہقنی من امری یسرا، اور میرے معاملے میں مجھے مشقت میں نہ ڈالیں۔ بات رہ جاتی ہے وگرنہ کئی چیزیں ذہن میں آتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی، 4 رکعت والی نماز تھی، آپ علیہ السلام نے 2 رکعت کے اوپر سلام کر دیا، صحیح حدیث میں ملتا۔ پڑھانی تھی 4 اور آپ نے سلام پھیر دیا 2۔ صحابہ چپ بیٹھے، ہو سکنا حکم تبدیل ہو گیا ہوئے، کوئی بھی نہ بول۔ ایک صحابی جن کو ذوالیدین کے ہاتھ بڑے تھے اس لیے ان کو ذوالیدین ہاتھوں والا کہتے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا نماز کم ہو گئی ہے، ام نسیتا یا آپ بھول گئے؟ اقصرت الصلاۃ ام نسیتا، یا رسول اللہ کیا نماز کی رکعات کی تعداد جو ہے وہ کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ پڑھانی 4 تھی اور پڑھا کتنی 2۔ آپ نے فرمایا حدیث میں آتا ہے نہ رکعتیں کم ہوئی ہیں نہ میں بھولا ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ نہ رکعتیں کم ہوئی ہیں نہ میں بھولا ہوں۔ اب آپ بتلائیں نماز کتنی رکعتیں تھی؟ 4۔ آپ نے کتنی پڑھائی؟ 2۔ اور صحابی کے پوچھنے کے اوپر یا رسول اللہ نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ آپ فرما رہے ہیں نہ نماز نہ رکعتیں کم ہوئی ہیں اور نہ میں بھولا ہوں۔ اب ایک بات درست ہو سکتی ہے، ہم نے پوچھا بھائی یہ ذوالجدین کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ آپ نے 2 کے اوپر سلام پھیر دیا، آپ نے 2 کے اوپر سلام پھیر دیا، تو پھر آپ علیہ السلام نے 4 پوریاں کی۔ وہ بھول جانا کمال کے خلاف نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام اللہ کریم نے اس سے دانے کے استعمال سے منع کیا تھا، بھولے تھے یا نہیں بھولے؟ اور آدم کی بھول
میری اور آپ کا یہاں دنیا میں آنے کا باعث بنا، ورنہ جنت میں تو توالد اور یہ سلسلہ ہی نہیں تھا پیدائش وغیرہ کا. ہم کہاں سے آتے؟ آدم نہ بھولتے تو دنیا میں نہ آتے، زمین پہ نہ آتے تو یہ سلسلہ ہی کیسے چلتا؟ بہانہ پھول کو بنا کر اللہ نے جنت سے دنیا میں بھیج دیا، زمین کے اوپر بھیج دیا، تو یہ سلسلہ آج ہزاروں سال سے چل رہا ہے. لہذا ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھو.